5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 101 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں ہجرت کا تذکرہ تھا اور ہجرت بغیر سفر کے نہیں ہوتی، الغار یورش کا خطرہ ہوتا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ امن کی حالت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن خطرے کی حالت میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ نمازیں کیسے پڑھیں۔ اس لیے سفر کی حالت میں عام طور سے اگر نماز کا موقع آئے اور دشمن کا خطرہ ہو تو نمازوں میں اللہ کی طرف سے خوف کی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو نماز میں قصر کرنا، اور ایک ہے نماز کو اگر محاذات جنگ پر ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا ہے تو وہ نماز کس طرح پڑھیں۔ کچھ لوگ دشمن کو دیکھتے ہوئے رہیں اور کچھ لوگ نماز میں شریک ہوں، پھر یہ اپنی بقیہ نماز پڑھ کر کے محاذ جنگ پہ چلے جائیں، اور جو پہلے سے محاذ جنگ پر ہیں وہ آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نماز خوف کو اللہ نے خود یہاں بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا تذکرہ ہے اور نماز قصر کا تذکرہ 101 میں ہے۔ اس میں کچھ مسائل بھی ہیں۔ پہلی آیت میں جو مضمون ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، یہ لفظ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ ضربہ کے معنی مارنے کے آتے ہیں، لیکن جب الارض کے ساتھ استعمال ہوگا تو سفر کرنا۔ ضربتم فی الارض کے معنی زمین میں مرنا مراد سفر کرنا۔ فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا، کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نمازوں میں سے۔ لہجہ دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں قصر کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ لہجہ دیکھ کر جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں میں قصر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصر کرو تو جائز ہے اور قصر نہ کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ چنانچہ امام شافعی کے نزدیک سفر کی حالت میں قصر کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا ہدیہ ہے، اسے قبول کرو۔ اللہ نے رخصت دی ہے، آسانی دی ہے، سہولت دی ہے، اس کو قبول کرو۔ اور جو لہجہ ہے فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں میں قصر کرو، یہ لہجہ اگر دیکھیں گے تو کئی مقامات سے آپ کو الجھن ہوگی۔ مثلا اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے لیس علیکم جناح ان یطوفوا بہما، تم صفا مروہ کا طواف کرو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا سب کے یہاں واجب ہے۔ جب اسی لہجے سے وہاں واجب ثابت ہو رہا ہے، وہی لہجہ یہاں ہے، تو واجب کی نفی کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہاں بھی جملہ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے این یہ کہ یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کریں۔ تو لہجہ تو وہاں بھی وہی ہے۔ ہاں لہجے سے وجوب عدم وجوب ثابت نہیں ہوتا، اس پر احادیث کیا ہیں؟ قصر ہر نماز میں نہیں ہوتا، جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں ان میں ہی قصر ہوگا۔ جو 2 رکعت والی نماز ہیں جیسے فجر، یا 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب، یا 3 رکعت والی نماز ہے جیسے وتر واجب، ان میں قصر نہیں ہوگا۔ قصر صرف 4 رکعت والی نمازوں میں ہوگا، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں۔ اولا نماز 2 رکعت ہی واجب ہوئی تھی، 2 رکعت ہی واجب ہوئی تھی، پھر بعد میں اللہ نے ان 2 رکعتوں کا اضافہ کیا ہے۔ سفر کی وجہ سے مشقت پیش آتی ہے، اس لیے پھر وہ اصل پر لوٹا دیا اور ان 2 رکعت کے اضافے کو حذف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سہولت کا ہدیہ ہے، تقبل اللہ من ہدیہ، اپنے اللہ سے ہدیے کو قبول کر لو، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کو سہولت ملتی ہے تو اس سے استفادہ کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قصر کرنا واجب ہے، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ امام شافعی کے ہاں قصر کرنا جائز ہے، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ ان کے پاس رخصت پہ عمل کرنا جائز ہے، ہمارے پاس رخصت کرنا واجب ہے، یہ عزیمت کہلاتا ہے۔ اب کیا ہوگا اگر کوئی سفر کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھ لیا، ہمارے پاس نماز نہیں ہوگی پھر سے پڑھنا۔ سفر کتنا ہو؟ سفر شرعی کی مقدار کیا ہے؟ 48 میل، جس کو کہتے ہیں 77 کلومیٹر۔ 4 برد، ایک برد جو ہے اس زمانے کی مسافت کے اعتبار سے تھا۔ یہ پیروں سے جو ناپتے ہیں، 2 پیروں کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے، ان پیروں سے ناپ انہوں نے برد بنایا تھا، 4 برد پہ ہوتا تھا۔ تو 4 برد کی مقدار 48 میل ہے، اور آج کے ناپنے کے حساب سے 77 کلومیٹر ہے۔ اگر اتنی زیادہ مسافت طے کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکل چکا تو جیسے ہی حدود شہر سے باہر جائے گا مسافر کے حکم میں آ جائے گا، آدھے گھنٹے 10 منٹ 5 منٹ نہیں پڑھنا ہے تو قصر ہی پڑے گا۔ اور اگر 77 کلومیٹر سے کم کا سفر ہے، چاہے 50 کلومیٹر جا چکا، تو اس پر نماز قصر واجب نہیں ہوگی، اس سے کم بھی مقدار میں واجب نہیں ہوتی۔ سفر میں جو نماز چھوٹی ہے قصر واجب ہوئی تھی، اگر گھر میں آ کر قضا کریں گے تو بھی قصر ہی کریں گے، اور گھر کی چھوٹی ہوئی نماز اگر سفر میں پڑھیں گے تو چونکہ گھر میں چھوٹی تھی پوری واجب ہوئی تھی، زیادہ پوری ہی پڑھیں گے چاہے سفر میں پڑھیں گے۔ یہ سارے مسائل آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت میں یہ سب مضامین داخل ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ قصر کر دو نمازوں میں سے، کم کر دو۔ یہ بھی منمانی کم نہیں کی گئی ہے، جیسا حضور نے پڑھ کے بتایا ہے ویسا ہی کم ہوئی۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ اور مضمون کے لحاظ سے کر دوں کہ قصر کب جائز ہے۔ قصر سفر کی وجہ سے جائز ہے یا حج کی وجہ سے جائز ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قصر کرنا ضروری نہیں ہے، حج کی وجہ سے بھی کر سکتے، سفر کی وجہ سے بھی کر سکتے۔ دونوں میں کیا چیزیں مشترک ہیں؟ سفر تو ایک تو وقت پر پڑھنا ہے، قصر کرنا ہے۔ دوسری ایک اور بہت اہم بحث آتی ہے، عام طور سے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس طرح نماز کو دونوں کو ملانے کا نام ہے جمع کرنا۔ جمع بین الصلاتین بولتے ہیں اس کو عربی میں۔ جمع بین الصلاتین کی 2 شکلیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک حقیقی نہیں بلکہ صورتن جمع۔ مثلا آپ نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیا، حقیقی جمع ہو گئی،
مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیا، حقیقی جمع ہو گئی. صورتاً جمع یہ ہوتی ہے کہ آپ ظہر کو تاخیر سے آخری وقت میں پڑھو اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھو. مصلی پر پڑھتے ہوئے جب کوئی دیکھے گا تو کہے گا اس نے ابھی 4 پڑھا تھا پھر 4 پڑھا، دونوں کو ملا کے پڑھا. لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ ظہر آپ نے ظہر کے وقت میں آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو عصر کے وقت میں اول وقت میں پڑھا. تو یہ جمع ہوئی، لیکن صورتاً جمع ہوئی، جمع سوری کہتے ہیں اس کو. اور ایک تو میں نے کہا تھا جمع حقیقی، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیا، عصر میں ظہر پڑھ لیا، یا مغرب میں عشاء پڑھ لیا، عشاء میں مغرب پڑھ لیا، یہ جمع حقیقی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جمع حقیقی جائز نہیں ہے. نہ ظہر کو عصر کے وقت میں نہ عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے، نہ سفر کی وجہ سے نہ کسی وجہ سے. صرف حج میں عرفہ کے میدان میں ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا حکم ہے، بشرطے کہ امام کے پیچھے ہو، تنہا پڑھتا ہو تب نہیں. اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھے گا، بشرطے کہ امام کے پیچھے پڑھتا ہو، تنہا پڑھتا ہو تو وہاں بھی نہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ٹائم پہ پڑھے. اگر ٹائم پہ نہیں پڑھ سکا تو وہاں تو معاف ہے، کیونکہ وہاں مجبوری عذر ہے. جمع حقیقی کی جتنی روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں ان تمام روایتوں میں سقم ہے. ایک روایت ابو داؤد کی ہے، وہ بھی منکر ہے. منکر کے معنی وہ حدیث جس کے خلاف صحیح حدیث ہو یا جس کے خلاف آیت موجود ہو، اس کو منکر کہتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر متعین ٹائم میں اللہ نے فرض کیا ہے. کتابا موقوتا معنی وقت موقتا، صحیح ٹائم. یہی وجہ ہے کہ کوئی مغرب کی نماز میں اثر نہیں ملا سکتا. یہی وجہ ہے کوئی عشاء میں فجر نہیں ملا سکتا. ملانے کی جتنی روایتیں لوگ پیش کریں گے وہ انہی اوقات میں ہے جن میں جمع سوری کا چانس ہے، یعنی ظہر کو مؤخر عصر کو مقدم. یہاں گنجائش کہیں نہیں روایت ملے گی آپ کو کہ مغرب اور عشاء کے علاوہ یا ظہر اور عصر کے علاوہ آپ نے ملایا ہو، یعنی عشاء کو فجر سے ملایا ہو، نہیں ملے گی روایت. کیوں؟ کیونکہ فجر سے پہلے کا وقت ملتا ہی نہیں عشاء کی نمازوں سے، بیچ میں وقفہ ہے. کوئی چاہے کہ ہم عصر کو ملا دیں مغرب سے، نہیں ملتا، گنجائش نہیں وقت میں. تو تمام جمع سوری کہلاتی ہیں. حنفی کے نزدیک گنجائش نہیں ہے جمع حقیقی، نہ جمع تقدیم نہ جمع تاخیر. یہ کیا ہوتا؟ جمع تاخیر. ظہر کو مؤخر کر کے عصر میں پڑھنا یہ جمع تاخیر ہے، اور ظہر کے وقت میں عصر کو ملا کے پہلے پڑھنا یہ جمع تقدیم ہے. دونوں جائز نہیں ہے حنفیہ کے یہاں. جمع سوری کی گنجائش ہے وہ بھی ظہر عصر میں مغرب عشاء میں، سفر کی حالت میں. ہاں سفر کی حالت میں جمع کر سکتے ہیں سوری اور پھر اس میں قصر کر سکتے ہیں. اگلا ٹکڑا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو اندیشہ ہے کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر تم کو فتنے میں ڈال دیں گے، اندیشہ ہے تو تم قصر کر لو. یہ جو جملہ بیچ کا ہے یہ شرط ہے. بظاہر ایسا ہونا چاہیے اگر خطرہ ہے تو قصر کرو، خطرہ نہیں ہے تو قصر مت کرو، یہ ہونا چاہیے. لیکن جمہور امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جس وقت قصر کا حکم نازل ہوا تھا ان دنوں میں بالعموم فتنے کا اندیشہ ہوتا تھا. حضور کی سنت ثابت ہو گئی، اب آئندہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تب بھی قصر ہوتا ہی رہے گا، یہ حکم ہے. لہذا یہ جو شرط ہے بیچ کی یہ اس زمانے کے لحاظ سے چونکہ عام طور سے فتنے کا اندیشہ ہوتا تھا اس وجہ سے یہ شرط لگا دی گئی تھی، لیکن سنت متوارثہ ہونے کی وجہ سے اب اس شرط کے بغیر بھی نمازیں قصر کی جائیں گی. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر ہیں تمہارے واسطے کھلے ہوئے دشمن. کھلا ہوا دشمن شیطان ہے اور کافر. اب یہاں سے نماز خوف کا تفصیل تھوڑا توجہ چاہیے. اگر آپ سوتے ہوئے سنیں گے تو نہیں سنتے پڑھے کبھی آپ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم. 4 دفعہ جملہ آیا ہے نا اور مطلب بیان کرنے میں گڑبڑ کر دیتے. تو جیسے اس میں 4 دفعہ آیا نا اس نماز میں بھی 4 دفعہ ایسا ہی آئے گا. یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ توجہ کے ساتھ سنیں اور 4 بار سمجھ میں آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز خوف میں 4 رکعت والی کو 2 رکعت کر دیں گے. سفر کی حالت میں ہے، اگر سفر کی حالت میں نہیں ہے تو عام طور سے نماز خوف کا حکم نہیں ملتا. سفر کی وجہ سے قصر ہو جائے گا، نماز 2 رکعت ہو جائے گی، اب والی ہے تو 3 رہے گی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں ہوں كُنْتَ فِيهِمْ، اس پر آپ سوچیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، یہ کون مخاطب ہیں؟ جن کے قلب پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس سے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، یعنی اس غزوے میں، اس سریے میں، اس جہادی لشکر میں آپ خود موجود ہوں، تو 2 جماعت بن سکتی کیا؟ تم 2 رکعت اس امام کے پیچھے پڑھ لو اور یہ لوگ 2 رکعت ان کے پیچھے پڑھ لیں گے. سب چاہیں گے نبی کے پیچھے پڑھیں، کون چاہے گا الگ پڑھنا؟ سب چاہیں گے ہماری 2 رکعت نبی کی اقتدا میں ہو، سب چاہیں گے، سب خواہش کریں گے. اس لیے موقع یہ، ورنہ کہیں گے 4 آدمی ایک مرتبہ پڑھ لو، 6 آدمی ایک مرتبہ پڑھ لو، 2 بار جماعت کر لو، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ خود موجود ہیں اور سارا مجمع آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ یہ شکل ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، ایک گروہ کھڑا ہو جائے ان میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ. گویا فوج کے 2 حصے کر کے ایک حصہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے. اور جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں وہ کیسے کھڑے ہوں؟ اپنے بچاؤ کا ہتھیار کا سامان ساتھ لے کے کھڑے ہوں نماز کی حالت میں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسلحہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اسلحتهم امتعاتهم. جیسے متاع کی جمع امتعاء آتی ہے ایسے اسلحہ جمع آتی ہے اس کی. اسلحتهم امتعاتهم، تو فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحہ کو اپنے ساتھ لیے رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب سجدہ کر چکے ہیں، یعنی 1 رکعت مکمل کر چکے ہیں، کیونکہ سجدہ ہی سے رکعت مکمل ہوتی ہے، نئی رکعت شروع ہوتی ہے قیام سے، ختم ہوتی ہے سجدے پہ. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس چاہیے کہ ہو جائیں وہ آپ کے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ آ جائے دوسری جماعت، لم يصلوا، جس نے اب تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، بس چاہیے کہ وہ لوگ پڑھیں آپ کے ساتھ نماز. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ بھی لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان. وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار. یہ لفظ 2 تفصیلات سے آیا. تو پہلے کیا ہوا؟ آدھے نبی کے ساتھ، آدھے محاذ جنگ پر.
جب ایک رکعت ہو گئی تو جو پیچھے تھے وہ چلے جائیں, جو وہاں تھے وہ یہاں آ جائیں. اب ان کی ایک رکعت باقی ہے اور ان کی بھی ایک رکعت باقی ہے اور نبی کی 2 رکعت پوری ہو گئی. اب وہ اپنی اپنی ایک رکعت پوری کر لیں. پہلے کون کرے گا؟ جو پہلے نبی کے ساتھ تھے اب محاذ جنگ پہ گئے ہیں, ان کی ایک رکعت باقی ہے, وہ باقی رہے گی. ابھی جو بعد میں آئے ہیں نبی کے ساتھ ایک رکعت ملی ہے, ایک رکعت نبی کے ساتھ پڑھنے کے بعد ایک رکعت اور پڑھ کے مکمل کر کے جب جائیں گے وہاں تو وہ اپنی رکعت پوری کریں گے جو پہلے وہاں موجود تھے. ایک شکل یہ شارحین لکھتے ہیں کہ یہ حکم آپ کی ذات کے لیے خاص تھا, آپ کی ذات کے لیے خاص تھا. اگر آپ موجود نہیں ہیں, امیر کے تابع سب پڑھنا ضروری نہیں ہے, 2 جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں, لیکن بہتر بہرحال یہ طریقہ ہے کہ سب ایک امام کے پیچھے پڑھیں, بہتر یہی بات. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کافروں نے دل سے خواہش کر رکھی ہے, وَدَّ دل سے تمنا ہے کافروں کی, لَوْ تَغْفُلُونَ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ, عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ اپنے اسلحہ جات سے, وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً پھر وہ مائل ہو جائیں تم پر, ایک بار کی مائل ہونا تم پر پل پڑے. اس سوال کا جواب ہے, اوپر کہا گیا تھا نا ہتھیار بھی لے لیں اور اپنے بچاؤ کے سامان ڈھال بھی لے لیں, تو نماز کی حالت میں ہتھیار لے کے سامان لے کے کیسے نماز پڑھیں گے؟ توجہ نماز کی طرف جائے گی یا سامان کی طرف جائے گی؟ اس کا جواب دیا ہے حیات بچانا تم پر لازم ہے اور دشمن تمہاری طاقت میں ہے کہ تم غافل ہو, تم کو وہ صاف کر دے. تو صاف ہو جانے کے مقابلے میں جینا, اپنا تحفظ کرنا, یہ درست ہے, یہ درست. پتہ نہیں آپ کو واقعہ یاد ہے کہ بھول گئے. ایک صحابی تھے, اپنے پاؤں میں گھوڑے کی رسی کو باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے, شاید ابو بردہ تھے, ابو بردہ اسلمی. ایک خارجی آ کے بولتا ہے اس بڈھے کو دیکھو, گھوڑے کو پاؤں میں باندھ رکھا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, گھوڑے کو دیکھ رہا ہے, توجہ اس کی گھوڑے کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے سلام پھر کے کہا کہ میں گھوڑے کو چھوڑ کے نماز پڑھوں اور گھوڑا غائب ہو جائے, جنگلوں میں چلا جائے, اور اس کے بعد میں حیران ہوں, پریشان ہوں, اور یہ دل میں کہوں نماز نہ پڑھتا تو گھوڑا نہ جاتا, نماز نہ پڑھتا تو گھوڑا نہ جاتا, نماز کو کوستے بیٹھوں, اس سے یہ اچھا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو اپنے پاؤں میں باندھ کے رکھوں. مارے عرب پیش عرب. تو معلوم کیا ہوا, پہلے اپنا تحفظ کرنا ضروری ہے عبادت سے پہلے, اور اللہ نے خود کہا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اسی وجہ سے کنکری مارتے ہوئے جو لوگ بھگدڑ میں شہید ہو رہے ہیں, پہلے وقت کا تعین تھا, علماء نے بیٹھ کر کے وقت کا تعین ختم کر دیا, جب چاہے مارو. لیکن کچھ لوگ اب بھی ہیں اسی ٹائم پہ گھستے, ہمیشہ 12 تاریخ کو 2 بجے ہی حادثہ ہوتا ہے. ہمیشہ بولتا ہوں یہ کہ اب 12 تاریخ کا حادثہ جو ہوتا ہے اسی ٹائم پہ گھسنے کی وجہ سے ہوتا ہے. مارو مکے بھاگو, گنجائش ہے وقت کے اندر. تو جب توسع ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. افضلیت کے لیے ہلاکت قبول کرنا درست نہیں ہے. اسی واسطے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں وسعت دی ہے, جہاں جہاں توسع ہے, شریعت میں گنجائش ہے, اس سہولت سے استفادہ کرنا چاہیے. یہ حکم دیا گیا. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم, اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کو کچھ تکلیف ہے. تکلیف کس چیز کی ہے؟ اذى من مطر, بارش کی تکلیف, او کنتم مرضى یا تم بیمار ہو, ان تضعوا اسلحتکم کہ تم رکھ دو اپنے اسلحہ کو, ہتھیاروں کو رکھ دو. اگر تم رکھ کر پڑھتے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ تمہارا ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنا تم پر واجب نہیں ہے, تمہاری مصلحت کے حکم دیا گیا تھا. اگر تمہیں تکلیف ہے, اذیت ہے, پریشانی ہے تو رکھ کر کے نماز پڑھنا تمہارے واسطے جائز ہے, تمہاری سہولت ہی پیش نظر ہے. وخذوا حذرکم, اسلحہ رکھنے کے بعد بھی خذوا حذرکم, بچاؤ کا سامان تو رکھو, مشقت کے ساتھ ہی صحیح. خذوا حذرکم, یہ جملہ 2 مرتبہ آیا ہے. حافظ یہاں آگے پیچھے ہو جاتا تراویح میں, اگر سمجھ کر پڑھے تو آگے پیچھے نہیں ہوگا. وخذوا حذرکم, بیماری کی وجہ سے, مشقت کی وجہ سے اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھنا مشکل ہے, تب بھی کم سے کم بچاؤ کا سامان ساتھ لے لے. ان اللہ اعد, بے شک اللہ نے تیار کر لیا ہے, للکافرین, کافروں کے لیے, عذابا مہینا, اہانت والا عذاب, توہین آمیز عذاب. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. یہ آیت بہت اہم ہے اس معنی میں کہ نمازوں کا تعین وقت پر اس آیت نے کیا ہے. فإذا قضيتم الصلاة, جب تم نماز پڑھ چکو. قضيتم کا لفظ ہے, کوئی ظاہری فرقے کا آدمی ہوتا تو بولتا فإذا قضيتم الصلاة, جب تم نماز قضا کر دو. کیا کریں گے آپ؟ جن لوگوں کو عربی بالکل نہیں آتی وہ بھی قرآن میں بحث کرتے, عربی بالکل نہیں آتی, قرآن سے ٹکرا کر بخاری کو رد کر دیتے, کہتے بخاری کو نہیں مانتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو امت کی بربادی کا سبب بنے ہوئے, امت کو بھڑکانے کا سبب بنے ہوئے, ان سے کیسے بچیں گے آپ؟ کل پرسوں رات میں میرے پاس 2 آدمی آئے, بالکل جاہل. میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی, مگر ایسی گفتگو دل خراش. اگر اللہ پر نگاہ نہ ہو اور ثواب ملنے کی توقع نہ ہو تو ایک لمحے کو آدمی ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ کہیں گے کچھ سنا دو اس میں سے, مضمون یہاں دوسرا ہے, سنانا ضروری اس واسطے ہے کہ فیضا قضیتم کا جو لفظ ہے, قضیتم قاف ضاد یہ تھے, قضیتم کے معنی قضا کرو تم, یہ ظاہر ترجمہ ہے. ظاہر ترجمے کو دیکھ کر لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ایک صاحب آئے, کہا بخاری کی روایتوں کو ہم نہیں مانتے. یا آپ کو میں تیار کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے بھائی ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, جاؤ مولوی کے پاس جاؤ, ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. ہمارے تمام لوگ ایسے قابل ہیں اور یہ باطل فرقے والے اتنے شاطر ہیں کہ تلاش کر کے رکھا انسان لگا رکھا ہے ایسی چیزوں کو. تو ہم غلط میں کب تک رہیں گے؟ خالی کمائیں گے, شان سے شادی کریں گے, بس. اس میں کب اتریں گے آخر؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب میں جو کوتاہیاں خامیاں ہو رہی ہیں کیسے پہنچائیں گے؟ انہوں نے کہا بخاری کو میں اس واسطے نہیں مانتا کہ لکھا ہے حضور نے روزے کی حالت میں بیوی کو بوسا لیا, اور بوسا سیکس ہے. حضور نے روزے میں اگر بوسا لیا تو پھر روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے میں تو نفس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. بخاری میں روایت موجود ہے کہ بوسا لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بتاؤ قرآن کریم میں روزے کی حالت میں بوسا لینا منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر تم صرف قرآن مانتے ہو, بخاری شریف نہیں مانتے ہو, کھولو بخاری کے علاوہ کلام پر نکالو. روزے کی حالت میں حضور نے بیوی کو بوسا لیا, تمہیں اعتراض ہے قرآن میں کون سی آیت ہے؟ دونوں اب نہیں ملتی, ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو قرآن آتا ہی نہیں. 1-2 بات یہ چلے. پھر آگے کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کیا, اور حالت حیض میں مباشرت کرنا جائز نہیں. یہ آپ کہیں گے اوٹ پٹانگ, یہ کتابیں ٹرنڈ ہیں اور لوگوں کو لے کے بھٹکا رہے ہیں, یہ ترجمہ لفظی ہوگا.
मुबाशरत के लफ्ज के माने ही नहीं मालूम। बुखारी में रिवायत बेशक मौजूद है, बाबुल हैज के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है जो तुम बयान कर रहे हैं। मुबाशरत का लफ्ज है जिसके माने बिश्र, बिश्र माने चमड़ा, मुबाशरत के माने चमड़े से चमड़े का टच होना, ये लुगत के माने। हालत हैज में बीवी से इस्तिमता करना बिल्कुल जायज है, लेकिन वती करना, हम बिस्तर होना, दुखूल करना, ये जायज नहीं है। कुरान करीम के आयतों में जो ममानियत है वो दुखूल की ममानियत है, उनको ना छूने का हुक्म कहीं नहीं है। तो ये क्या है? ये दजो तजबीज है। वहां माना एक है और आयतों का टकराव दिखा रहे हैं। तो लफ्ज़ क़ज़ई तुम से लोग कहेंगे जब तुम नमाज कज़ा कर चुको तो क्या करेंगे? क़ज़ई तुम माने कज़ा, तो कहेंगे हाँ सही तो है तर्जुमा। ऐसा नहीं है। क़ज़ई तुम के माने कज़ा नहीं आते, क़ज़ई तुम माने नमाज का पूरा कर देना। जब नमाज तुम पूरी कर चुको, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया तो क़ज़ई तुम बोलते हो। कज़ा के माने अदा कर देना। फ़इज़ा क़ज़य्तुम अस्सलात, जब तुम नमाज पढ़ चुको, अदा कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो, क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, अल्लाह को याद करो खड़े और बैठे और लेटे। इंसान की तीन हालतें हो सकती हैं, चौथी हालत नहीं है। या तो आदमी खड़ा होगा, या तो आदमी बैठा होगा, या तो आदमी लेटा होगा। तीन हाल है, चौथी कोई हालत नहीं। अल्लाह ने इन तीनों हालतों में अल्लाह की याद फर्ज किया। फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, लग जाओ याद में। क़ियामन, खड़े खड़े, क़ुऊदन, बैठे बैठे, व अला जुनूब, जुनूब जंबुन की जमा है पहलू के बल, लेते हुए याद करो। यहाँ भी आप लोग इतराज़ करते हैं, कहते हैं अल्लाह का याद करना ज़बान से ऐसा मुराद नहीं है अल्लाह अल्लाह, बल्कि ऐसा और ऐसा और ऐसा। कुरान करीम की तशरीह को अज़ खुद कर लेना उनके यहाँ मबाह है। कुरान करीम जिस पर नाजिल हुआ है उस ज़ात ने जो तफसील बयान की है अपने कौल से, अपने अमल से और अपने सहाबा की तरबियत से, इनसे जो आंखें बंद करके चलेगा वो हकीकत तक नहीं पहुंचेगा, उसे गुमराही लाजिम है। कुरान जिन पर नाजिल हुआ है, कुरान करीम पर अमल करके दिखाया, ज़बान से बोल के वजाहत फरमाया, अमल करने वाली एक पार्टी सहाबा किराम की तैयार किया, ये अमल तुम्हारे वास्ते हुज्जत है। हम में से हर एक जब तक इन बातों का पाबंद रहेगा रास्ते पर रहेगा और अपने दिमाग की ऊपर से अगर आयतों में गौर खोज करेगा और सहाबा के अमल को और नबी के अक़वाल को छोड़ेगा, यकीनन गुमराह होगा। और इस गुमराही में बहुत लोग किस रहे हैं, नौजवान बच्चे भटक रहे हैं, जिनकी उम्र अभी 20 साल है, 22 साल है। इन उन जगहों में जाकर भटक जा रहे हैं जैसे अपने बेटे के लिए सोचते हैं कि कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बाद में मेरे मरने के बाद कैसा गुजारा करेगा। ये भी लाजिम है कि हम सोचें हमारी औलाद हमारे बाद किसकी इबादत करेगी, किस तरीके पर जिएगी, किस रविश पर चलेगी, किस अकायद पर गामजन होगी, ये भी हम पर सोचना लाजिम है। हज़र अल मौत इज़ क़ाल लि अबी, कुरान ने क्या कहा? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत, जब याकूब के पास मौत हाजिर हुई तो उन्होंने क्या किया? क्या कहा? इज़ क़ाल लि बनी, अपने बेटों को बुलाकर पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी परस्तिश करोगे? क्यों पूछा? मेरे बाद कौन सा कारोबार करोगे, मेरे बाद कौन सा खाना खाओगे, किस घर में रहोगे, कैसी बिल्डिंग बनाओगे? नहीं पूछा, पहले पारे की आयत गुज़र चुकी। और अंबिया की सुन्नत हम पर लाजिम है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या खाओगे, किसकी बंदगी करोगे, हम पर भी लाजिम है। हम अपने बेटों के लिए बड़ा इंतजाम करते हैं, दुनिया की मशक्कतें झेलकर बनाते हैं जायदाद, ताकि हमारे बाद एक कुछ, दो कुछ, तीन कुछ खाते रहने की फिक्र हम करते हैं। लेकिन खाते रहते और जहन्नम में जाते रहते तो क्या फायदा होगा? ये सोचना कि मेरे बाद इनको वो रविश मिले, वो तरीका मिले, वो अकीदा मिले, वो रास्ता मिले जो सहाबा किराम को मिला था नबी के जरिए से, इसके वास्ते फिक्र करना पड़ेगा। तो अल्लाह का जिक्र करना, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, यही सहाबा का अमल है। हमेशा अल्लाह को याद करो। आपको रिवायत याद है, एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के मामूलात बहुत ज्यादा हैं, मुझे एक बता दो, कोई एक नुस्खा बता दो कि मैं उसको पकड़ लूं और मेरे वास्ते काफी हो जाए। आपने कहा ठीक है, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो। जुमला है हदीस का, ला यज़ादु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह की याद में तर रहे, बस जा, काफी तेरे लिए, कुछ नहीं चाहिए तुझे। अल्लाह की याद में तेरी ज़बान हमेशा तरबतर रहे, तुझे अल्लाह की याद आए। और उसके आगे दूसरा कौल सुन लो, मुत्तकी परहेजगार बुजुर्ग किसे कहते हैं? कहते हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद ताज़ा हो जाए, उसे बुजुर्ग कहते हैं। ऐसा नहीं है, गवाहियां हर्षे देती हैं। आपको देखकर अल्लाह की याद ताज़ा हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह की याद होने का हम जरिया बन गए, और जो सबब बनता है अल्लाह की याद का, यकीनन वो कुर्ब में हासिल होता है, करीब करीब पहुंचता है। तो अल्लाह की याद कसरत से करो। फ़इज़ा तमअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलात, जब तुम इत्मीनान हो जाओ, यानी तुमको इत्मीनान हो जाए, मुतमईन हो जाओ, खौफ खत्म हो जाए, फ़अक़ीमुस्सलात, तो नमाज कायम करो। अल्लाहु अलीमन हकीमा, तहीनु के माने आते हैं हिम्मत हारना, बुज़दिल होना, पस्त हिम्मत हो जाना। वला तहीनु, और मत हारो हिम्मत, फी इब्तिगाइल कौम, कौम की ताक़ुब करने में, कौम की तलाश करने में, कौम का पीछा करने में। कौन सी कौम है ये? जिनसे जंग हुई थी, वो लोग जीतने के बाद भी चले गए थे, ग़ज़वे वहाब याद कर लो। उनके ताक़ुब में जब भेजा गया तो लोगों ने कहा हम जख्मी हैं, हमको पट्टी बधी है, हमारे पाँव में खून रस रहा है। अल्लाह ने कहा कौम के तलाश करने में हिम्मत मत हारो। इन तकूनू तालमून फ़इन्नहुम यालमून, अगर तुमको जख्म लगा है तो उनको भी तो जख्म लगा है। अगर तुम जख्म खुर्दा हैं, तुम रसीदा हैं, अलम रसीदा से तुम कशीदा अगर तुम हैं तो भी तो जख्मी और मजरूह कराते हुए जा रहे हैं। फ़इन्नहुम यालमून कमा तालमून, बेशक वो जख्मी हैं, अलमनाक दर्द में मुब्तला हैं, जिस तरह तुम दर्द में मुब्तला हो। हाँ, व तरजून मिनल्लाह मा ला यरजून, ये टुकड़ा तो है चूसने के लायक है, चूसने के लायक है, रस निकलता। व तरजून मिनल्लाह मा ला यरजून, और तुम तो अल्लाह से ऐसी उम्मीद रखते हो जो उनको उम्मीद नहीं है। तुम्हारे इस जख्म पर तुम्हें अजर मिलने की उम्मीद है, तुम्हारे इस दौड़ में भी अजर की उम्मीद है, तुम्हारे प्यासा रहने पे अजर की उम्मीद है, तुम्हारे कराहने पे तुम्हें अजर की उम्मीद है। ये सारी उम्मीदें उनको नहीं है। जख्म बराबर है, तकलीफ और शिद्दत बराबर है, लेकिन तुम्हें जो मिलने की उम्मीद है ये उम्मीद उनको हासिल नहीं है, लिहाजा तुम्हारे वास्ते प्लस पॉइंट है, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह है इल्म वाला, हिकमत वाला। इस इल्म की वजह से अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप उनको तलाश करो और उनकी हिम्मत इससे पस्त हो जाएगी। चुनांचे पीछे आयत गुज़र चुकी है,
اطلاع ملی ہے ان کو کہ وہ تو ان کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہاں سے جو ان کا ارادہ تھا پروگرام تھا کہ ہم جیت چکے تھے ہم واپس کیوں جائیں, چلو پھر سے قبضہ کریں گے اور پھر سے ان کو توبہ کر دیں گے, ان کی ہمتیں وہاں ختم ہو گئی, وہاں سے فرار اختیار کیا انہوں نے. یہ ہے اس میں علم و حکمت اللہ کی طرف سے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. اس میں ایک واقعہ پوشیدہ ہے, طویل واقعہ ہے, طویل قصہ ہے. پہلے ترجمہ لفظی سن لیں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف پہلے ترجمہ دیکھیں آیت کا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ. یعنی حق کے ساتھ کا مطلب واقعے کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ, جو کچھ اس میں ہے وہ سچائی کے ساتھ. لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں, بین الناس لوگوں کے درمیان, بما اراک اللہ اس چیز کے ذریعے جو اللہ آپ کو دکھلاتا ہے, یعنی آیتوں کے ذریعے سے جو آپ کی سوجھ بوجھ کام کرتی ہے, بصیرت, اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. ولا تکن اور مت ہو جائیں, للخائنین خصیما خیانت کرنے والوں کے لیے خصیم. خصیم کے معنی جھگڑا کرنا, طرفداری کرنا, کسی کی طرف سے مدافعات کرنا, کسی کی طرف سے بات رکھنا, یہ خصیم. خصم کے معنی ہیں فریق, مخاصمہ کے معنی جھگڑا, مخاصمت کے معنی پرانے جھگڑے کی بات. تو خصیم کے معنی آتے ہیں آپ خائنین کی طرف سے خصامت کرنے والے نہ ہو جائیں. خائنین سے مراد کون لوگ ہیں اور کون سا یہاں فیصلہ مراد ہے, اس پر دو واقعہ لکھا ہے. ایک صاحب تھے بشیر ابن بویرق, بشیر نام تھا, اور ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے طعیمہ کا. وہ احادیث میں دونوں کے نام آئے ہیں, دونوں واقعات الگ الگ ہیں, یا پھر کہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں لیکن یہ سب اس میں شریک. طعیمہ ابن بویرق میں ایک خاص چیز بتائی ہے. اس زمانے میں دیکھا جب غلے کی بڑی اہمیت تھی. غلہ آج بہت اہم نہیں ہے, اس زمانے میں بہت اہم تھا. آٹے کی تھیلی کسی کے گھر میں دیکھ لیا, ان کے دل میں آیا کہ یہ تھیلی یہاں سے غائب کر دیں. آٹے کی تھیلی, وہ صاحب جس نے غائب کیا تھا ان کا نام بشیر کہا گیا ہے روایت میں, اور بعض نے کہا طعیمہ ہے. وہ تھیلی غائب کر دیا. جب صبح اطلاع ملی کہ تھیلی غائب ہو گئی, تلاش ہوئی, اس تھیلی کے ساتھ ساتھ کچھ ہتھیار بھی تھے, اسلحہ بھی تھے. جب اطلاع ملی تو انہوں نے جا کر کے ایک یہودی کے گھر میں وہ اسلحہ رکھوا دیا کہ رکھو, جب مجھے ضرورت ہوگی جب آپ سے لے لوں گا, تم بھروسے کا آدمی ہیں, وہاں رکھوا دیا. اور آٹا اپنے گھر سے تھیلی میں سوراخ کر دیا تو یہاں سے وہاں تک گرتا ہوا چلا گیا اور تھیلی میں رکھا دیا. جب معاملہ آگے بڑھا, تفتیش ہوئی تو کہا صاحب کے گھر میں چوری ہوا, اب چرا کے لے چلے گئے. لیکن لوگوں کو شک تھا, انہی کا نام لوگوں نے پیش کیا. یہ آ کر نبی کے پاس بڑے ہی معصوم بن کے بولتے ہیں, یہودی کے گھر میں سامان برآمد ہوا لیکن لوگ میرا نام خراب کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ تحقیق کے بغیر نہ کہیں. ان کی باتوں کا لہجہ نبی نے ایسا محسوس کیا کہ بیچارے یہ معصوم ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار فرمایا. اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہی کی طرفداری میں یہ بات پسند نہیں آئی. کئی مضمون ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے آپ کے پاس کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ, تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے جو اللہ آپ کو سجھائے, یعنی اس کتاب میں غور و فکر کریں.